تو آج ہم ایک ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کے لیے شیر رگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک بہت تنگ سمندری راستہ، آبنائے ہرمز، اور اس کا ذکر آتے ہی عالمی منڈیوں میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے نا؟ جی بالکل، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ ایک ویڈیو سے لی گئی ہیں جس کا عنوان ہے "واٹ اف ایران کلوزز دی اسٹریٹ آف ہرموز"۔ ہرموز کا بند ہونا دنیا کو کیسے اثر انداز کرے گا؟ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ اس آبنائے کی اہمیت، اسے بند کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا، کہ یہ اپنی تنگ ترین جگہ پر صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ صرف 33 کلومیٹر؟ جی، لیکن اس چھوٹی سی پٹی سے دنیا کا تقریباً 20% تیل، 20%؟ جی، اور تقریباً 30% مائع قدرتی گیس یعنی LNG یہیں سے گزرتی ہے۔ تو یہ اعداد و شماری کافی ہیں اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے۔ بالکل، اور یہ صرف مقدار کی بات نہیں ہے، اس کی لوکیشن یعنی جغرافیائی حیثیت بہت کلیدی ہے۔ یہ ایران اور عمان کے بیچ میں ہے، خلیج فارس کو یہ بحیرہ عرب سے ملاتی ہے، اور دیکھیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق، قطر، یہ سب بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ اور ان سب کی ایکسپورٹس کا بڑا انحصار اسی راستے پر ہے۔ جی، تقریباً مکمل انحصار ہے، خاص طور پر قطر جیسی گیس کی بڑی معیشت کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اور بات صرف ان ممالک کی نہیں، امریکہ اور یورپ کی انرجی سیکیورٹی بھی کہیں نہ کہیں اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران اسے بند کرنے کی دھمکی دیتا کیوں رہتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ دھمکیاں زیادہ تر تب آتی ہیں جب امریکہ کے ساتھ ان کی کشیدگی بڑھتی ہے، یا جب مغربی پابندیاں سخت ہوتی ہیں، یا مشرق وسطی میں کوئی فوجی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ان کا موقف بھی بڑا واضح رہا ہے کہ اگر ہم تیل نہیں بیچ سکتے تو کوئی اور بھی نہیں بیچے گا۔ بالکل، اور ان کی جو پاسداران انقلاب بحریہ ہے یعنی ریولیوشنری گارڈز نیوی، ان کے پاس کچھ خاص صلاحیتیں ہیں۔ ہاں، وہ روایتی بحری جنگ نہیں لڑتے شاید۔ نہیں، وہ غیر متناسب جنگی حربے استعمال کرتے ہیں، یعنی پانی میں بارودی سرنگیں بچھانا، چھوٹی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں استعمال کرنا جو بڑے ٹینکروں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، اور ساحل سے داغے جانے والے اینٹی شپ میزائل۔ ان سب سے وہ اس تنگ راستے میں جہاز رانی کو بہت مشکل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک فوجی دھمکی نہیں، یہ ایک اقتصادی ہتھیار بھی ہے۔ بالکل، یہی اصل نقطہ ہے، یہ ایک اقتصادی ہتھیار ہے۔ اچھا، تو اگر یہ ہتھیار استعمال ہو جائے، اگر یہ آبنائے بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ منظرنامہ کافی سنگین ہے۔ سب سے پہلا اور فوری اثر تو تیل کی قیمتوں پر پڑے گا۔ کتنا؟ کوئی اندازہ؟ اندازہ ہے کہ قیمتیں شاید $150 فی بیرل یا اس سے بھی اوپر چلی جائیں۔ اوہو، اس کا مطلب تو عالمی مہنگائی کا ایک نیا طوفان۔ جی بالکل، اور یہ تو صرف شروعات ہوگی۔ پھر توانائی کی سپلائی میں جو خلل آئے گا، ایشیا یعنی بھارت، چین، جاپان، جنوبی کوریا، جو زیادہ تر تیل یہیں سے لیتے، ہاں، ان پر بہت شدید اثر پڑے گا۔ یورپ اور امریکہ بھی متاثر ہوں گے۔ اور پھر فوجی رد عمل کا بھی تو خطرہ ہے نا؟ یقیناً، بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا موجود ہے، وہ خطے میں امریکی مفادات کا محافظ ہے۔ ظاہر ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بات بڑھ سکتی ہے ایک علاقائی جنگ تک۔ بالکل۔ اس میں پھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شاید اسرائیل اور نیٹو اتحادی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور عالمی معیشت، سٹاک مارکیٹنگ گر سکتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ترقی پذیر ممالک جو تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، ان میں کساد بازاری یعنی ریسیشن کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہے گا، یہ ایک عالمی بحران بن سکتا ہے۔ یقیناً، اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوں گے۔ اچھا، تو کیا اس کا کوئی متبادل ہے؟ اگر ہرمز بند ہو جائے تو کیا دنیا کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ کچھ محدود متبادل ہیں، بہت محدود۔ جیسے سعودی عرب کی ایک پائپ لائن ہے جو مشرق سے مغرب تک جاتی ہے، یعنی بحر احمر تک، وہ ہرمز کو بائی پاس کرتی ہے۔ لیکن اس کی گنجائش ضرورت سے بہت کم ہے، وہ سارا ٹریفک نہیں سنبھال سکتی۔
اور متحدہ عرب امارات کا سنا تھا؟ جی، متحدہ عرب امارات نے بھی فجہرہ کی بندرگاہ تک ایک پائپ لائن بنائی ہے جو آبنائے ہرمز سے باہر ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش محدود ہے۔ اور قطر اور کویت؟ ان کے پاس کوئی متبادل زمینی راستہ نہیں ہے، وہ تو مکمل طور پر ہرمز پر ہی منحصر ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جزوی طور پر تو کچھ تیل یا گیس نکل سکتی ہے، لیکن یہ ہرمز کا متبادل نہیں بن سکتی۔ مختصر مدت میں تو بالکل نہیں۔ ہجوم بہت زیادہ ہے جو ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز صرف پانی کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک بہت ہی حساس جیو پولیٹیکل ٹریگر پوائنٹ ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں علاقائی اور عالمی طاقتوں کے مفادات آ کر ٹکراتے ہیں۔ ایران یہ جانتا ہے؟ امریکہ بھی جانتا ہے، اور پوری دنیا ہر بحران پر، ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ اسے بند کرنا ایک انتہائی خطرناک قدم ہوگا۔ بہت خطرناک۔ یہ جنگ چھیڑ سکتا ہے، معیشتوں کو تباہ کر سکتا ہے، اور پورے عالمی توانائی کے نظام کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ فی الحال تو یہ آبنائیں کھلی ہے، تجارت چل رہی ہے۔ جی، فی الحال کھلی ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں، جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جس کا شاید ان ذرائع میں واضح ذکر نہ ہو، وہ یہ کہ ان تمام معاشی اور فوجی خطرات کے باوجود، جنہیں سب جانتے ہیں، وہ کون سے ایسے اندرونی یا علاقائی عوامل ہو سکتے ہیں، پوشیدہ محرکات، جو شاید کبھی ایران کو واقعی یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو ان تمام خطرات سے زیادہ اہم ہو جائے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔